مذاق بنایا ہوا ہے. مسلمان لگتا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ مجھے کیا سننا حرام ہے، کیا سننا حلال، کیا دیکھنا حلال، کیا دیکھنا حرام. نہ بولتے ہوئے سوچتا ہے کہ میرے دین، میرا اسلام، میرا مذہب اس معاملے میں مجھے کیا کہتا ہے، قیامت کے دن میرا حال کیا ہوگا. ایسا شخص سوچتا نہیں، سننے والا سوچتا نہیں کہ خدا نہ خواستہ کر یہی اس عذاب میں مبتلا ہو گیا جس سے دیکھ کر جہنمی کہیں گے کہ اس کی وجہ سے ہماری تکلیف بڑھ رہی ہے، کہیں میں ان بدبختوں میں شمار نہ ہو جاؤں، کہیں خدا نہ خواستہ مجھے کتے کی شکل میں نہ اٹھا لیا جائے. ڈر نہیں لگتا، شرم نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مجھے اندازہ ہے انٹرنیٹ اور میڈیا نے بہت برائی پھیلائی ہوئی ہے. کیا وہ اس کو لائکس اور سبسکرائب اور کیا وہ ممبر بننا، جو بھی آپ کے فالوورز بنانا، یہ ساری ٹرم چل رہی ہیں. ارے بھائی لائک بڑھانے میں تمہیں نہ لائک بڑھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، خدا سے ڈرو یار، تمہیں مرنا نہیں ہے. خود بھی برائی میں لگ گئے اور دوسروں کو اگر نہیں پتا تھا تو بھائی میں نے آج بتا دیا، مہربانی کرو اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو. کیا ہو کیا گیا ہے اے لوگوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سننے سے حیا نہیں آتی، تمہیں بے حیائی کی باتیں کرنے سے حیا نہیں آتی. دو معصوم فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، خدا کے بندوں لکھنا پڑتا ہے ان معصوم فرشتوں کو. جو بے حیائی کی باتیں کرتے سنتے ہو، خدا کا خوف کرو. اپنے رب کے حضور قیامت کے دن ان اعمال کو کیسے پڑھو گے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جا سکتے ہیں؟ اور کہا جائے پڑھو تو کیسے پڑھیں گے؟ کسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کیا ہوا، کہا میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، اور کہا پڑھو. میں نے اپنے رب کے حضور پڑھنا شروع کیا، پڑھتا گیا، ایک جگہ آ کر رک گیا، مجھ سے آگے پڑھا نہیں جا رہا تھا. کہا گیا ایسی کیا بات تھی؟ کہا مجھ سے پڑھا نہیں گیا، شرم کی وجہ سے میرے بدن کی جلد پگھل کر پاؤں میں آ گئی. بھائی وہ کیا بات تھی؟ کہا کسی ایک لڑکے کو بری نظر سے دیکھا تھا بس. اب میں اپنے رب کے حضور کیسے پڑھوں؟ اے مسلمانوں، کیا تم بھول گئے تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسے کریں گے ویسے جیسے کریں گے ویسے بھریں گے. اگر اللہ پاک ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹھ گئے، کیا بنے گا؟ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھیں احساس کی بات ہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو اتفاقی طور پر اتفاقاً ان کی نظر ایک ایسی جگہ پڑ گئی جہاں نہیں پڑنی چاہیے تھی. تو انہوں نے بڑی ندامت کی، اور ندامت کر کے اپنے رب کے حضور عرض کیا، یا اللہ پاک، یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، یہ آنکھیں بڑی نعمت ہے، مگر اے مولا کیا میری آنکھ مجھے جہنم میں لے جائے گی؟ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھ سے میری آنکھوں کا نور واپس لے لے. نابینا ہو گئے، وہ شخص نابینا ہو گئے. اس کو کہتے خوف خدا. اس کو کیا کہتے؟ خوف خدا، اپنے رب سے ڈرنا. ہمارا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہو گیا ہے. ہم بہت ساری چیزوں میں بے باک ہو گئے، بہت ساری چیزوں میں بے باک ہو گئے. ٹھیک ہے، مانتا ہوں، مانتا کیا ہوں، ظاہر ہے جو معاشرہ ہے، مگر کوئی دل میں خیال آیا کبھی؟ میں اسی سفر میں تھا، پھر میرے مفتی صاحب کو ایک میسیج کا، مفتی صاحب کیا کریں، ایئرپورٹ پر آنے جانے میں پھنس گئے، کیا کریں، آنکھیں گھر پر رکھ کر تو نکلنے سے رہے، جہاں جائیں جدھر جائیں. اب ایسے حالات میں، جس حالات پہ ہم اس وقت گزر رہے ہیں، بندہ استغفار کی کثرت کرے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، بلا قصد یعنی بغیر ارادے کا. اگر آنکھ کہیں اٹھ گئی، کوئی ایسی چیز دیکھ لی جو نہیں دیکھنی چاہیے، فوراً نگاہیں پلٹ لے، لوٹا لے، تارتا نہ پھرے، دیکھتا نہ پھرے.